سلمان صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ دنوں میں جو بھی پاکستان تحریک انصاف نے سیاست کی اور آج جو بانی پی ٹی آئی کا بیان سامنے آیا ہے، اس سے پی ٹی آئی کو کیا حاصل ہوا ہے؟ دیکھیں، عید الفطر سے پہلے پی ٹی آئی کی سیاست کا محور ایک احتجاجی سیاست تھی۔ وہ گرینڈ الائنس کی بات کر رہے تھے، وہ عید الفطر کے بعد ایک احتجاجی تحریک کی بات کر رہے تھے، وہ اپوزیشن کی جماعتوں سے روابط کی بات کر رہے تھے، اور عید الفطر کے بعد سے اب تک وہ ان کی ساری سیاست جو ہے وہ گھوم رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے عمل پہ۔ اور کیا اسٹیبلشمنٹ سے ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، وہ اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بات یہ کہ یہ جن سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، کیا اس سائڈ سے بھی کوئی سافٹ کارنر ہے؟ وہ تو ایک بات کلیئر کر چکے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ بات کرنی ہے تو آپ کو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے کرنی پڑے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ریاست یا اس کے اداروں نے نوشتہ دیوار پڑھا ہے اور وہ اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں اپنے آئی ڈی رول پہ، تو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز بھی پس پردہ رابطوں کی بجائے فرنٹ ڈور رابطے کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ کو یاد ہوگا، تو پھر یہ جو کچھ ہوا سلمان صاحب، اس کو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کہا جائے کسی خاص مقصد کے لیے؟ دیکھیں، اسٹریٹجی یہی ہے کہ وہ آپ نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، یہ انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کی وجہ سے، ان کے پارٹی ذمہ کے اس بیانات کی وجہ سے، وہ جو ان کے اتحادی تھے اور وہ جن اپوزیشن پارٹی سے بات کر رہے تھے، ان کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوا ہے، ان کے اندر غصہ پیدا ہوا ہے، اور آپ دیکھ لیں اب وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی۔ اب وہ اسد کیسر صاحب یا علی امین گنڈا پور صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب فضل الرحمان کی طرف جاتے نظر نہیں آتے۔ اب ہمارے محمود خان اچکزئی بھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، تو اس کا بہت سارا انہیں نقصان ہوا ہے۔ دیکھیں، پارٹیز اپنی اسٹریٹجی بناتی ہیں باہمی مشاورت کے ذریعے، اور پارٹیز کے اندر یہ جو یکسوئی اور سنجیدگی کا عمل ہوتا ہے وہ پارٹی کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور پارٹی کا ورکرز بھی، پارٹی کا ووٹرز بھی ان کے ساتھ انٹیکٹ رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی صورتحال فی الحال نظر نہیں آتی، اور بات یہ کہ جو مزاحمت، جو احتجاجی سیاست ان کی ایک پہچان رہی ہے، پہلی دفعہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف ایک دفاعی محاذ پہ کھڑی نظر آ رہی ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، گنڈا پور صاحب کا بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ گنڈا پور صاحب کل لاہور ہائی کورٹ بار میں آئے، اور انہوں نے جو باتیں کی وہ تو ایک بڑا ایک مزاحمتی انداز تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر حکومتیں مسلط کی جاتی رہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جو ان کی 2018 میں حکومت آئی تھی وہ ان مسلط کردہ حکومتوں میں تھی یا نہیں۔ ایک اور بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی، انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، آپ بے فکر ہیں، اگر 5 کروڑ یہاں دے دیا اور بھی کہیں دینا پڑے گا، لیکن یہ بات میں انہیں ضرور کہوں گا کہ یہ پیسہ پختونخوا کے عوام کا ہے، یہ وہ ان محاصل میں سے انہیں ملتا ہے کہ وہ وہاں کے اپنے صوبے کے عوام کے، صوبے کے اداروں کے، خاص طور پہ ان کی ہاسپٹلز، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں ایسے بیانات دیکھ رہا ہوں کہ ان کی یونیورسٹیز جو ہے وہ مالی بحران سے دو چار ہے، تو وہ اپنی یونیورسٹیز کے اندر یہ پیسہ مہیا کرے، نہ کہ یہ احتجاجی سیاست کی نظر کریں۔ البتہ یہ بات وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈنڈے کے زور پہ چلایا جا رہا ہے، میرا خیال ہے یہ نا وہ کسی چیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب بھی آنے والے وقت کے اندر جب بھی کوئی مذاکراتی عمل اگر ہوا، اس میں جو اہم بندہ ہوگا وہ علی امین گنڈا پور ہوں گے، اور ماشاءاللہ اب لیکن جو بیان انہوں نے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں جب وہ تقریر کر رہے تھے، اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس تقریر سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس تقریر سے، اس کی ٹائمنگ سے میں جو سمجھ پا رہا ہوں کہ بات یہ کہ پی ٹی آئی ایک دفاعی محاذ پہ کھڑی ہے، اور ویسے میں نے ابھی جو فکرہ جہاں سے آپ نے کاٹ دیا ہے کہ ان کی اصل پہچان تو مزاحمتی اور احتجاجی سیاست تھی، وہ اب ان کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ اب خود ان کے لوگ ان پہ اعتبار نہیں کر رہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب پارٹی کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری جنرل، چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کے اندر بھی تضاد ہو، اور وہ بھی ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتے نظر آئیں، یہ ساری کیفیت کیوں کر تاری ہوئی ہے؟ اگر میرے سے آپ پوچھیں گے تو بات یہ کہ جیل کے اندر بیٹھی قیادت کو یہ چاہیے تھا کہ پارٹی کو مشاورتی عمل پہ آمادہ کرتے، تاکہ بیرونی محاذ پر زمینی حقائق کے پیش نظر وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی اختیار کرتے جس سے ان کا ووٹر بھی یکسو ہوتا، اور ان کی پارٹی کی اس طرح یہ صورتحال بھی نہ بنتی کہ انہیں دفاعی محاذ پہ آنا پڑتا۔ جہاں وہ احتجاجی سیاست پہ اس وقت کاربند ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کوئی روابط، اس کا کوئی سرا آج تک کوئی پکڑ نہیں سکا کہ یہاں سے ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس دن کے بعد سے یہ ضرور ہوا ہے کہ اعظم سواتی صاحب جو قسمیں کھا رہے تھے وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہے، اور پارٹی بھی اس وقت اس صورتحال سے دوچار ہے کہ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ سلمان صاحب، آرمی چیف صاحب نے خطاب کیا جب اوورسیز کنونشن ہوا،
اور بہترین خطاب تھا جس میں انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دشمن کی کہا کہ آپ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے عزم کا اظہار کیا. لیکن ہمیں نتائج کب تک موصول ہوں گے؟ دیکھیں یہ دہشت گردی کا فنومینا آج کا نہیں ہے، اور یہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں پر پہنچا، کون اس کے پیچھے ہے، یہ چیزیں اب ڈھکی چھپی نہیں ہیں. دیکھیں جب آپ معیشت کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات کریں گے، یہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، جب بھی پاکستان نے معاشی صورتحال کے حوالے سے حکومت کسی کی بھی ہو سنجیدہ اقدامات سے شروع کیے ہیں تو دو کام ضرور ہوتے ہیں. ایک تو یہ دہشت گردی کا عمل تیز ہوتا ہے، ایک اس حکومت کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے جو مخالفین ہیں وہ بیانات ضرور دیتے ہیں. ماضی کے اندر یہ فریضہ جو ہے یہ پاکستان کا دشمن ادا کرتا تھا کہ وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا تھا. اب وہ میرے خیال دشمن کو تو اس سے غرض نہیں رہی، اور جب پاکستان نے معاشی حوالے سے کچھ کرتا نظر آ رہا ہے، اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد جو ہمارے دوست ممالک ہیں یا مختلف ممالک ہیں وہ پاکستان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو دہشت گردی کا عمل تیز ہوا ہے. اور دہشت گردی کا عمل تیز ہونے میں بڑی صاف بات ہے کہ دشمن کیسے چاہے گا کہ جب آپ دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکے ہیں اور وہ اوپر سے آپ پہ وار نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو وہ اندر سے کمزور کریں گے، اندر سے غیر مستحکم کریں گے. اب اس سے نبٹنے کی ذمہ داری صرف پہلے سے تیار ہونا چاہیے تھا نا اس چیز کے لیے. دیکھیں اس میں صرف نبٹنے کی ذمہ داری پاکستانی فوج کی نہیں تھی. جب آپ نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں تو وہ 20 لوکات میں سے صرف 6 لوکات سیکورٹی فورسز سے متعلقہ تھے، اور اس میں زیادہ تر لوکات کا تعلق صوبائی حکومتوں سے تھا. آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے جو میٹنگ کی ہے اس میں وہ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے جو عزم ظاہر کرتے نظر آ رہے ہیں، اس میں انہوں نے صوبائی حکومتوں کے رول کی بات کی ہے. آپ نے جو اوورسیز کنونشن میں جو آرمی چیف کا خطاب ہے، یہ ان کے جذبات، ان کے احساسات سے ایک بات تو پتہ چلتا ہے کہ فوج کہاں کھڑی ہے، کہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی پہ ہے. کیا ہماری حکومتیں یا ہماری سیاسی قوتیں وہ بھی اس حوالے سے یکسو اور سنجیدہ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جب تک فوج کے پیچھے آپ کی پولیٹیکل فورسز اور قومی قیادت یکسو اور سنجیدہ نہیں ہوگی، اور آپ کے پاس ایک قومی لائے عمل نہیں ہوگا، تو آپ کو وہ فتح نہیں مل سکے گی جو آج کی بڑی ضرورت ہے. اور حکومت وسائل فراہم کر رہی ہے. میں پھر یہ بات کہوں گا کم از کم دہشت گردی کے سدباب کے حوالے سے یا پاکستان کے قومی مفادات کے حوالے سے اس پہ تو سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن بدقسمتی اور افسوسناک امر یہ ہے کہ آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میں اپنے صوبے میں نہیں کسی کو ٹارگٹ کرنے دوں گا، کوئی کچھ اور کہتا نظر آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو یکسوئی اور سنجیدگی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ظاہر کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. اور فوج کے پیچھے جب تک قوم کھڑی نہیں ہوگی، پولیٹیکل فورسز نہیں کھڑی ہوگی، ہم اس سے جن کو قابو نہیں کر سکیں گے اور بوتل میں بند نہیں کر پائیں گے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے اپوزٹ وزیر اعظم نے بات کی ہے، اور انہوں نے صوبوں کے کردار کی بھی تعریف کی ہے.